بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے سامری کا جادو۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ فرعون اپنے محل میں سکون سے سو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ گھبرا کر وہ نیند سے اٹھ گیا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس نے اگلے دن تمام نجومیوں کو جمع کیا اور اپنے خواب کو بتایا اور کہا کہ معلوم کریں اس کی تعمیر کیا ہے۔ اس نے بتایا، میں نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی ہے جس نے تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ نہ کہا۔ پھر تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور خواب کی تعمیر نکال کے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ اس نے اس خواب کے خوف سے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کری جائے اور جس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور بنی اسرائیل کے مردوں تک کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ اس کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو فرعون کے حکم سے قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے جو کچھ بھی لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل سے بچ گئے، اور ایک بچہ تو فرعون کے گھر میں ہی پرورش پانے لگا، اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے پہاڑ کے اندر چھوڑ دیا تھا، اس کی پرورش کے لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی کو داخل کرتے، اس سے اس بچے کو دودھ ملتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا اور پھر ایک دن وہ دونوں بچے جوان ہو گئے اور دونوں ہی بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ جو بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پایا تھا وہ بڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس بچے کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی وہ بڑے ہو کر ایک سامری جادوگر بن گیا۔ جب فرعون کا ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے چلے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب سب مسلمان دریائے نیل کی طرف پہنچے تو فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جا رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حکم دیا کہ تمام مسلمانوں کو مار دیا جائے۔ پھر فرعون کا لشکر ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب تمام مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور دریائے نیل سے راستہ نکل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان اس راستے سے بڑی آسانی سے دوسرے راستے پر چلے گئے۔ پھر فرعون کا لشکر بھی اسی راستے سے جانے لگا تو دریائے نیل اللہ کے حکم سے مل گیا۔ اس طرح تمام لشکر اور فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر چلے جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ فرعون کے تمام محل اور خزانے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے توریت بھی دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر چلے گئے۔ پھر سامری جادوگر کو موقع مل گیا فساد مچانے کا۔ پھر اس نے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے پاس جتنا سونا تھا اس نے ان لوگوں سے لیا اور آگ میں داخل کر دیا۔ پھر وہ تمام سونا ایک بچڑا جیسا بن گیا۔ اس نے اس کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اس نے اس بچڑے کے منہ میں مٹی پھونکی۔ پھر اس کے بعد وہ بچڑا بولنے لگا اور اس میں جان داخل ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ حیران ہو گئے اور وہ سب اس کو اپنا خدا سمجھنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہی ہے، اور یہ بات بھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں ہلاک ہو گئے ہیں۔ سامری جادوگر نے اس بچڑے سے بولا کہ بتا سب کو کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک میں مبتلا دیکھا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کرتے ہو؟ اس بدبخت نے ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور وہ خاموش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا
آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے پھر غصے میں اپنے بھائی کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا۔ پھر اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بھائی کو کیوں نہ روکا اس بت پرستی سے، جبکہ میں آپ کو اس قوم کا خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس قوم کو بہت روکا مگر یہ لوگ نہیں رکے اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سارا معاملہ بتایا اور ان سب کا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ساری قوم موسیٰ سامری کی باتوں میں آ گئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سب کو یہی بولتا رہتا تھا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ دردناک بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح وہ ساری زندگی جنگلات میں بھٹکتا رہا اور اس بیماری میں ہلاک ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس کو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بنی اسرائیل کے اس گناہ کی معافی طلب کی تو اللہ پاک نے کہا اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہوتی ہے، تمام وہ لوگ جو اس شرک میں مبتلا تھے وہ اپنے قریبی لوگوں کو قتل کریں۔ اس طرح وہ تمام لوگ جو اس شرک میں مبتلا تھے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دیا اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اس طرح اس قوم کو دردناک سزا ملی۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔